امریکہ نے جب سے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ افغانستان سے نکل رہے ہیں 20 سال طویل اور بے نتیجہ جنگ لڑنے کے بعد، جس میں امریکہ کو اب تک حاصل کچھ نہیں ہوا، ایسے میں انڈیا کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور وہاں کی جو اینٹی چائنا اور اینٹی پاکستان فورسز ہیں وہ اس وقت شدید پریشان ہیں۔ ایسے میں انڈین ایئر فورس کے چیف RKS بہادریہ صاحب نے ایک بار پھر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو یہ وارن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ یہاں سے واپس گئے افغانستان سے اس طرح، تو چین کو افغانستان میں لا کر سیٹل کرے گا پاکستان، یعنی افغانستان کے اندر چین کا اثر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اور یہ آپ کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ دراصل وہ یہ بات اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے تھے جب ان سے یہ پوچھا گیا کہ لداخ پہ چین کی ان ایکٹیویٹیز کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، یہ سوال ان سے پوچھا گیا، تو انہوں نے اس چیز کو افغانستان سے ملانے کی کوشش کی اور یوں انہوں نے بڑی صفائی کے ساتھ انڈین میڈیا کو لداخ ایشو کی جو اصل ٹینشن کی وجہ ہے، یعنی مودی صاحب کا آرٹیکل 370 جو انہوں نے ہٹایا تھا کشمیر اور لداخ سے، اس فیصلے سے اس کی توجہ ہٹا کر انہوں نے انڈین میڈیا کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہوا ہے کہ افغانستان کا جو گیم ہے اصل ریزن وہ ہے جس وجہ سے چین اور انڈیا لداخ میں آمنے سامنے ہیں۔ البتہ ہم ایک بات آپ کو بتا دیں کہ کشمیر کا اور افغانستان کا ایک لنک بہرحال ضرور بنتا ہے، اس پہ ہم اس پروگرام کے آخر میں ابھی بات کریں گے تھوڑی دیر میں، لیکن یہ جو ٹینشن شروع ہوا ہے دراصل اس کی اصل ریزن جو ہے، یہ جو لداخ میں انڈیا اور چین کا ٹینشن شروع ہوا ہے، اس کی اصل وجہ افغانستان نہیں ہے بلکہ کشمیر سے جو آرٹیکل 370 ہٹایا ہے مودی صاحب نے اور لداخ سے، یہ اس سارے جھگڑے کی اصل وجہ تھی جس وجہ سے یہ سارا مسئلہ شروع ہوا ہے۔ انڈین ایئر فورس چیف کا کہنا تھا کہ اب یہ ذرا غور سے سنیے گا، بہت ہی ایک امپورٹنٹ بات کی انہوں نے۔ US exit from Afghanistan has opened options for China in the region, both direct and through Pakistan, allowing it entry into Central Asia, a region they have been eyeing for long. یہ بڑی گہری بات کر دی انہوں نے کہ جو ہی امریکی افغانستان سے نکلیں گے، چین جو ہے یہ پاکستان کے ذریعے افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں انٹر ہو جائے گا، اور سینٹرل ایشیا اور افغانستان وہ جگہ ہے جہاں پر لمبے عرصے سے چین آنکھ بچھا کے بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صرف چین ہی نہیں، انڈیا خود بھی بہت زیادہ ایفرٹس مار چکا ہے اب تک سینٹرل ایشیا میں انٹر ہونے کے لیے۔ تیل اور گیس سے بھرپور یہ پورا ریجن ہے سینٹرل ایشیا کا، اور یہاں پر آنے کے لیے انڈیا نے بہت زیادہ کوششیں کی ہیں اب تک، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ انڈیا نے چابہار کا جو پورٹ تھا، اور یہ ایک فلاپ پروجیکٹ تھا، لیکن یہ جو پورٹ تھا یہ ایران کے ذریعے انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی تھی کہ پاکستان کو بائی پاس کر کے ایران کے ذریعے پہلے چابہار پورٹ سے افغانستان اور پھر افغانستان سے سینٹرل ایشیا جانے کا انڈیا کا ارادہ تھا، اور پھر ٹریڈ کو ایز اے ٹول استعمال کرتے ہوئے وہاں پر ڈپلومیٹک اور ڈیفنس کے شعبے میں انفلوئنس بڑھانے کا ایک انڈیا کا پورا گرانڈ منصوبہ بنا ہوا تھا، لیکن یہ بری طرح سے ناکام ہوا، اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ ایران نے چابہار والے پروجیکٹ سے انڈیا کو آؤٹ کر دیا ہوا ہے اور وہاں پر چین یہ پروجیکٹ اب کر رہا ہے۔ دیکھیں، سینٹرل ایشیا اور افغانستان کا جو ریجن ہے یہاں پر پاکستان کو کافی ایڈوانٹیج حاصل ہے، اور وہاں کے ملکوں کے ساتھ پاکستان کے ریلیشنز ہمیشہ سے ہی بہترین رہے ہیں۔ جب سے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد یہ سینٹرل ایشیا کے مسلمان ملک وجود میں آئے ہیں، تب سے پاکستان کے ان کے ساتھ بڑے اچھے ریلیشنز موجود ہیں، خاص طور پر آذربائیجان کے ساتھ۔ اور حالیہ دنوں میں جب آذربائیجان کی جنگ ہوئی تھی آرمینیا کے ساتھ، تو اس میں بھی ترکی کے بعد جو سب سے زیادہ جس ملک کا نام لیا جا رہا تھا وہ پاکستان ہی تھا، کہ پاکستان نے بڑی ہیلپ کی ہے آذربائیجان کی اس سارے ایشو میں، یہاں تک کہ روس جیسا اہم ترین اتحادی جو تھا آرمینیا کا وہ بھی پیچھے ہٹ گیا، اور اس نے بھی ایکسیپٹ کر لیا کہ نگورنو کاراباخ کا جو علاقہ ہے یہ آذربائیجان کا ہی حصہ ہے، اور انہوں نے بھی اپنے پرانے دوست آرمینیا کو سائیڈ لائن کر دیا تھا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان ملکوں کے ساتھ اور رشیا کے ساتھ پاکستان کے کس لیول کے تعلقات بن چکے ہیں۔ اچھا، اب انڈیا ہمیشہ سے ہی ان ممالک میں اپنا اثر چاہتا ہے، لیکن ہمیشہ سے ہی پاکستان اس کے راستے میں آتا رہا ہے، کیونکہ یہاں تک آنے کے لیے انڈیا کو پاکستان سے گزرنا پڑتا ہے، یا پاکستان کی ایئر اسپیس اس کو یوز کرنا پڑ سکتی ہے۔ دوسرا جو ایران والا راستہ ہے یہ ایک تو لمبا بھی ہے، اور اس میں بھی افغانستان کے بنا ان ملکوں تک نہیں پہنچا جا سکتا، اور افغانستان میں اگین افغانستان جو ہے وہ پاکستان کا زون آف انفلوئنس ہے، لہذا انڈیا خود جب برے طریقے سے فیل ہوا ہے سینٹرل ایشیا تک کنیکٹیوٹی بنانے میں، تب ان کو یہ فکر لاحق ہو گئی ہے کہ چین کو بھی اوپن گراؤنڈ ملنے جا رہا ہے وہاں پر پاکستان کی مدد سے،
اور انڈیا کی سینٹرل ایشیا کی پالیسی کا جو چوزا ہے یہ انڈے سے نکلنے سے پہلے ہی چائنیز آملیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ایک دوسرے خوف کی طرف کہ جس کا اظہار انڈیا کے پالیسی میکرز اور وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں یہ کرتے رہے ہیں اپنی رائٹنگز میں یا اپنے انٹرویوز میں، کہ آخر انڈیا کو کس بات کا خطرہ ہے جس وجہ سے وہ بھرپور کوششیں کر رہے ہیں کہ امریکہ کسی صورت افغانستان سے نہ جائے اور وہیں پر ہی موجود رہے اور افغان طالبان اور امریکی فوج اسی طرح سے آپس میں لڑتے رہیں۔ تو اس کا ریزن یہ ہے کہ انڈیا کو ایک خوف ہے، ایک فیئر ہے کہ اگر افغانستان سے امریکہ چلا گیا تو وہاں پر چین کا اثر تو بڑھے گا ہی بڑھے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک خوفناک قسم کا کام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ افغان طالبان جنہوں نے پہلے سوویت یونین کو توڑا اور جن کو اب امریکہ 20 سال میں بھی شکست نہیں دے سکا اور جن کی لڑائی کرنے کی مہارت کو امریکی جنرلز بھی مانتے ہیں، وہ افغان طالبان کہیں کشمیر کے اندر نہ بھیج دے پاکستان، اور ان سے بھڑنا پھر انڈیا کے لیے بہت ہی مشکل ہو سکتا ہے۔ اور انڈیا ان سے اتنا کیئرفل رہا ہے ابھی تک کہ امریکہ کی لاکھ کوششیں کرنے کے باوجود بھی انڈیا نے اپنی فوج افغانستان میں نہیں بھیجی کہ کہیں ری ایکشن میں طالبان کشمیر کا نہ رخ کر دیں۔ اس خطرے کو نظر میں رکھتے ہوئے انڈیا نے اپنی فوجیں آخر تک افغانستان میں نہیں بھیجی۔ تو یہ ہے وہ اصل ریزن جس وجہ سے انڈیا امریکہ کے افغانستان سے جانے سے اس قدر پریشان ہے۔ اصل جو گیم ہے، اصل جو ریزن ہے، اصل جو کانٹا ہے جو انڈیا کی آنکھ میں چبھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان کہیں کشمیر میں نہ آ جائیں اور سری نگر میں نہ ان سے لڑنا پڑ جائے ہمیں۔ اب یہاں ایک خطرہ بہرحال چین اور روس دونوں کے لیے موجود ہے اور پاکستان کے لیے بھی، کہ امریکہ افغانستان سے نیئر فیوچر میں چلا بھی جائے اگر، لیکن جو امریکہ کے پرائیویٹ کانٹریکٹر ہیں بلیک واٹر جیسے، ان کی موجودگی بہرحال رہنے جا رہی ہے افغانستان کے اندر، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انڈیا کی جانب سے ISIS جیسے اینٹی طالبان جو گروپس ہیں ان کو انڈیا سپورٹ فراہم کر سکتا ہے افغانستان کے اندر ہی انگیج رکھنے کے لیے، تاکہ وہ وہیں پر ہی انگیج رہیں اور کشمیر کی طرف نہ دیکھیں۔ کیونکہ دیکھیں انڈیا سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس دو آپشنز ہیں، یا تو وہ افغان طالبان کو افغانستان کے اندر لڑیں، ڈائریکٹلی نہیں بھی لڑ سکتے تو تھرو پراکسیز ان کے ساتھ وہاں پر لڑیں، اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ سری نگر کی سڑکوں پر اور سری نگر کے جو جنگل ہیں اور وہاں کے جو پہاڑ ہیں وہاں پر ان کی لڑائی ہو۔ اور انڈیا یہ کیلکولیٹ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ 100% ان کو پاکستان ہمارے خلاف استعمال کرے گا، یعنی ایک طرف چین ہوگا بارڈرز پر، دوسرے طرف پاکستان ہوگا بارڈرز پر، اور تیسرا کشمیر کے اندر کشمیری جو مجاہدین ہیں ان کے علاوہ افغان طالبان ہو سکتا ہے کہ ہمارے خلاف ان کو بھی استعمال کیا جائے، اور جو دوسری جو پرو چائنا اور خالستان کی تحریکیں ہیں وہ بھی انڈیا کے اندر ہو سکتا ہے کہ شروع کر دی جائیں نیئر فیوچر میں۔ یہ انڈیا کو ایک ان کی اسیسمنٹ ہے کہ اس طرح ہو سکتا ہے، اور اس وقت انڈیا بھرپور کوششیں کر رہا ہے کہ یہ سارے جو پاسبل سیناریوز ہیں ان کو کسی طریقے سے ڈائیورٹ کیا جائے، اور ان سے مقابلہ کرنے کی پریپریشنز انڈیا بھرپور طریقے کے ساتھ اس وقت کر رہا ہے۔